بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 کا کچھ حصہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں پوری انسانیت میں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے. پیدا کرنے والا خالق و مالک، جس کے آگے کوئی چیز مخفی نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء انہ علیم بذات الصدور. دلوں کے راز کو جاننے والا، سب کے مزاج اور طبیعتوں اور ہر چیز سے واقف، جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تو اس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ تمہارے دوست کون ہیں، تمہارے دشمن کون ہیں. اللہ پاک نے اہل ایمان پر یہ احسان فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے متنبع کر دے تو مخبر کا آپ پر بڑا احسان ہے، تاکہ آپ دشمن کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اسی طرح اللہ پاک نے اہل ایمان کو پیغام دیا کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، ان کی پہچان پیدا کرو. اور جب اللہ نے ڈکلیئر اور واضح کر دیا تو پھر بات چھوٹی نہیں ہو سکتی. لاکھ بظاہر تمہیں باتیں بھلی نظر آئیں، مگر حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا: لَتَجِدَنَّ، ضرور آپ پائیں گے. لَتَجِدَنَّ میں جو ابتدائی حرف لام ہے، یہ بھی تاکید کے معنی کے لیے ہے. اسی طرح نون مشدد لَتَجِدَنَّ عربی قاعدے کے مطابق یہ وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں معنی میں شدت پیدا ہو سکے، تاکید پیدا ہو سکے.
سامنے والوں کو بھروسہ دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے اور بات کو مؤکد کرنے کے لیے حرفوں کا، قواعد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لَتَجِدَنَّ یعنی اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، بلکہ بات بالکل حقیقت ہے، برحق ہے، اتنی پکی ہے کہ ضرور آپ پائیں گے اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے، اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ شدید کون ہے؟ عداوتاً، عداوت یعنی دشمنی رکھنے کے اعتبار سے، للذین آمنوا مسلمانوں سے، فرمایا الیہود وہ ہیں یہودی۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ واضح فرما دیا، وہ تو مسلمانوں کے، اسلام کی دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں، کفار ہیں، اور کفار کے مختلف قبیلے ہیں، فرقے ہیں، مذاہب ہیں، اسی طرح عیسائی ہیں، یہ بھی دشمن ہیں، مشرکین ہیں، یہ بھی دشمن ہیں، منافقین ہیں، یہ بھی دشمن ہیں، مگر اول نمبر پر جو سب سے زیادہ اہل ایمان سے عداوت رکھتے ہیں وہ ہیں یہودی، کہ جنہیں ہم اسرائیل کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور جن کی عداوت، جن کی دشمنی آج کھلم کھلا سب کے سامنے ہے۔ تو لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا مشرکین، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ تو اللہ پاک نے یہودیوں کو اہل ایمان اور اسلام اور مسلمانوں کا دشمن اول قرار دیا، سب سے بدترین، سب سے سخت دشمن قرار دیا۔ ان کی عداوت اور ان کی نفرتیں ابدی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ لاکھ تم ان سے محبت کرو، یہ کبھی بھی تم سے محبت نہیں کرے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اگر یہ لوگ تمہیں اچھے نظر آئیں مگر کبھی بھی ان کے دلوں میں نہ تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی، نہ کوئی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ان کی ساری کتابوں پر ایمان بھی لے آؤ مگر یہ تمہارے قرآن پر، تمہاری کتاب پر کبھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں سے اتنی عداوت ہے، دشمنی ہے کہ اس دشمنی اور غصے کے مارے اپنے انگلیوں کو کاٹتے ہیں، کہ جس سے عداوت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی اتنی دشمنی کہ جو انہیں انگلیوں کے کاٹنے پر، چبانے پر انہیں مجبور کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ ڈوب مرو اپنے غیظ و غضب، لاکھ دشمنی کرو، لاکھ عداوت رکھو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا محافظ ہے۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ ان کی سازشوں سے اور ہمیشہ ان کے منصوبوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی، یہ عیسائی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم خود یہودی نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم خود عیسائی نہ ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ،
کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اگر جائیں گے تو یہودی جائیں گے تو عیسائی جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ تو یہ یہودیوں کی شرارتیں، ان کی خباثت ہیں، ایک دو مقام میں نہیں، سینکڑوں مقام میں اللہ پاک نے ان کی عداوتوں اور ان کی سازشوں کا پردہ فاش کرنا ہے۔ سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن یہودیوں نے آپ پر بھی اتنی سازشیں رچی اور اتنی عداوت رکھی اور اتنی تکلیفیں پہنچائی، بے شمار روایات موجود ہیں۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے ہمارے نبی کو دعوت دی کہ آپ دعوت کو قبول فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حسن سلوک کے اور انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے کی آپ نے دعوت کو قبول فرما لیا۔ آپ تشریف لے گئے، اس یہودی عورت نے ایک دمبا ذبح کیا۔ ہمارے نبی سے پوچھا کہ آپ کو دمبے میں کون سا حصہ زیادہ پسندیدہ ہے، مرغوب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دست والا حصہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو اس یہودی عورت نے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد بھوننے سے پہلے زہر آلود کر دیا، بلکہ جو دستی حصہ تھا جس کو آپ پسند فرماتے اس میں زیادہ زہر ڈال دیا، پھر اس کو بھون کر ہمارے نبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا، مگر نگلنے سے پہلے اس کو اگل دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ خود نوالا مجھ سے کہتا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے، کہ خود اس بکری کے حصے میں گوشت نے ہمارے نبی سے کہہ دیا کہ میں زہر میں آلود کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لقمہ خود کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر کو ملایا گیا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو نگلا نہیں، اس کو اگل دیا۔ مگر آپ کے ساتھ ایک صحابی بشر بن البراء رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک نوالا نگل لیا۔ حدیث میں ہے کہ اس زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ مگر ایک روایت کے مطابق جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسی زہر کی تکلیف کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ یہ بھی روایت موجود ہے کہ اسی زہر کی اثر کی وجہ سے جو ہے آپ کو تکلیف ہوئی کہ جس سے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو بزرگان محترم، یہ یہودیوں کی سازش ہے جنہوں نے ہمارے نبی کو بھی نہیں بخشا، نبی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کے ساتھ اور حضرات تابعین کے ساتھ، تبع تابعین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ آج بھی اور صبح قیامت تک ان کی عداوتیں چلتی رہیں گی، اور ان کی نفرتیں جو مسلمانوں سے ہیں اس کے مظاہرے ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، جتنی آپ نے وصیتیں فرمائی ان میں ایک وصیت آپ نے یہ بھی فرمائی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ تو آپ کے اس فرمان پر حضرات صحابہ نے بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، اپنے دور خلافت میں یہودیوں سے جزیرہ عرب کو آپ نے پاک کر دیا۔ یہ وہی یہودی ہیں کہ جن کی علامتیں لاکھ ذلت پانے کے باوجود، لاکھ پستی پانے کے باوجود، لاکھ شکست کھانے کے باوجود، لاکھ ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ ان کی سازشیں یہی رہیں گی کہ کس طرح
روئے زمین سے اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اور کس طرح مسلمانوں کی نشانیوں کو، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سلسلے میں بھی ان کی سازش ہے۔ چنانچہ تاریخ میں موجود ہے، سلطان نور الدین زکی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے رہبر و رہنما سلطان نور الدین زکی رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت میں دو یہودیوں نے صوفیانہ لباس پہن کر مدینے میں انٹری کی۔ یہودیوں کا یہ مقصد تھا، ان کا منشا تھا، ان کی سازش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں تو آپ کو وہاں سے دوسرے مقام کی طرف منتقل کر دیا جائے، روزے کو ہٹا دیا جائے۔ تو اب کس طرح کیا جائے؟ تو دیکھیے ان کی سازش کہ مسلمانوں کے وضع خطا کو اپنا کر اسلامی لباس اوڑھ کر اس طرح مدینے میں آئے کہ دیکھنے والے پکے مومن سمجھے، مسلمان سمجھے۔ اب ایسے وہ عبادت میں مصروف ہو گئے مسجد نبوی میں، کیا تلاوت، کیا سجدے، کیا نماز، کیا صدقہ، کیا خیرات، کہ مسلمان انہیں انتہائی بزرگ اور متقی اور صوفی سمجھنے لگے۔ مگر دن بھر عبادت میں مصروف رہتے، رات میں جب اپنے کمرے میں جاتے، وہاں اپنے کمرے سے سرنگ کھودنا انہوں نے شروع کر دیا، کہ جن کی سازش تھی کہ ان کے کمرے سے روزے تک سرنگ کھود کر ہمارے نبی کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال سکے، تو بالکل روزے اقدس کے قریب تک انہوں نے سرنگ کھود دیا تھا۔ نور الدین زکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، باوجود سلطان اور بادشاہ ہونے کے انتہائی پرہیزگار، عاشق رسول۔ ایک مرتبہ آپ آرام فرما رہے تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور الدین کہ فلاں دو آدمی ہیں جن کی یہ سازش ہے، یہ تم کسی نہ کسی طریقے سے ان کی سازش کو ناکام کر دو، اور آپ نے دو نیلی آنکھیں والی جو ہے دو آدمیوں کا آپ نے ان کے سامنے معائنہ کروایا کہ یہ اس طرح کے رنگ کے دو آدمی ہیں، اس طرح کی ان کی آنکھیں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سازش رچی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں کوئی تم تدبیر اپناؤ۔ تو چنانچہ فوراً گھبرا کر نور الدین زکی رحمت اللہ علیہ بیدار ہوتے ہیں اور آپ مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ فوراً مدینہ پہنچ کر سارے مدینے والوں کو آپ جمع کرتے ہیں کہ آج بادشاہ کی طرف سے ہدایہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو سارے مدینے والے پہنچ گئے، سب میں آپ نے تقسیمیں کی، مگر آپ نے پوچھا کہ کوئی آدمی بچے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ دو آدمی ہیں جو مسجد نبوی میں ہیں، جن کی عادت ہے وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ دوسروں کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ تو آپ کو ڈاؤٹ ہوا، آپ نے فرمایا جاؤ انہیں بلا کر لے آؤ۔ تو ان دو آدمیوں کی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو ان کی آنکھوں کو دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ جو علامتیں خواب میں بتلائی گئی تھی۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہماری چاہت ہے کہ ہم آقا کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ حصہ مسجد نبوی میں گزارتے ہیں۔ آپ نے ان کے کمرے کی تلاشی لی تو کئی عجیب و غریب کتابیں سامنے آئیں، اور پھر کیا دیکھا گیا کہ جہاں چٹائی لگائی گئی تھی، جب اس چٹائی کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سرنگ کھودا گیا تھا۔ تو جب ان کا جرم ثابت ہوا تو سلطان نور الدین زکی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کی سر قلم کرنے کا آپ نے حکم دے دیا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ تو یہ یہودی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سازشیں ختم نہیں ہوئی، مسلسل ایک کے پیچھے، حتیٰ کہ 1960 پر 9 میں بھی قریب میں جو ہے
زیادہ زمانہ نہیں بیتا، ایک یہودی نے مسجد اقصی میں آگ لگا دی کہ جس سے جنوبی حصہ بالکل جل کے ختم ہو گیا، جہاں نور الدین زکی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا محراب منبر بھی جل گیا۔ تو اس طرح یہودی اور ان کی سازش اور ان کے منصوبے آج بھی ختم نہیں ہوئے، حالانکہ پوری دنیا میں مٹھی پر بھی ان کی تعداد نہیں ہے، مگر ایسی ذہانت، ایسی چالاکی، ایسی ہوشیاری، ایسی کی تدبیریں ہیں کہ آپ تعجب کریں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ اسپین کا آپ نے سفر فرمایا، وہاں آپ کا ایک میدان سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، مگر ایک بچہ بالکل کنارے میں تنہا بیٹھا ہے۔ آپ اس بچے کے قریب پہنچے، آپ نے فرمایا کہ بیٹے کیا بات ہے، کیا ان بچوں نے تجھے کھیل میں شریک نہیں کیا، یا تیرے پاس کھیلنے کے لیے گیند نہیں، کوئی چیز نہیں ہے؟ تو اس بچے نے صاف صاف کہا، نہ انہوں نے کھیل میں شریک ہونے سے مجھے منع کیا، بلکہ بار بار بلا رہے ہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ میرے پاس کھیلنے کے لیے کوئی چیز نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع نہ کروں۔ اس بچے نے جو کہا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے یوں کہا کہ پوری دنیا میں ہماری قوم کی تعداد بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، اگر اس مختصر سی تعداد بھی کھیل کود میں وقت کو ضائع کر دیں تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا، آئندہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو آپ نے تعجب سے پوچھا کہ تو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ تو اس بچے نے صاف صاف کہا کہ مذہبی یہودیت سے میرا تعلق ہے، کہ جن کے یہاں بچہ تک یہ ذہن رکھتا ہے اور یہ فکر مند ہے کہ وہ اپنے وقت کو، قیمتی وقت کو کھیل کود میں ضائع کر کے اپنے مستقبل کو برباد نہ کر دے، تو سوچئے کہ ان کے یہاں بچے میں اتنی فکر ہو تو پھر کیسے وہ دنیا میں ترقی نہیں پائے۔ تو مختصر سی جماعت ہونے کے باوجود بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کا نیٹ ورک کس طرح سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے، کہ جن کی سازشوں میں پوری انسانیت آ گئی، ہر قوم والے آ گئے، اس طرح 24 گھنٹے انہوں نے اس طرح فکر کی کہ آج پوری دنیا میں کتنی حکومتیں ہیں، مگر ان کے ظلم کی آگے سب بے بس ہیں، نہ کوئی آواز اٹھانے کے قابل ہے، نہ کوئی للکارنا تو بہت دور کی بات، نہ ان کو روکنے کے قابل ہے، نہ کچھ کہنے کے قابل ہے کہ کس طرح وہ اپنی طاقتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت علامہ اقبال نے جب اس بچے نے کہا تو آپ نے یہ شعر پڑھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، کہ دیکھو کہ یہودی کی جن کی ذلت کو خدا نے بتایا، مگر وہ انہیں اپنی قوم کی مستقبل کی کتنی فکر ہے، اس کے بالمقابل مسلمانوں کا کیا مقام ہے، مسلمانوں کو اللہ نے کتنی عزت دی، خیر امت کہا، اور امت مسلمہ جو کہ تمام امتوں کی سردار کہلاتی ہے، مگر آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، نہ ایمان کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ دین کی، نہ دنیا۔ ہماری زندگی، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے کے ماں باپ خود موبائل دے کر اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں آج جس طرح ہمارے نوجوان معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو کیا ان سے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے کہ آئندہ چل کر یہ مذہب کی حفاظت کریں گے، مساجد کی حفاظت کریں گے، مدارس کی حفاظت کریں گے، نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں گے؟ حضرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھل کر بات سامنے آ گئی ہے، ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کل کے دن خدا نہ خواستہ کوئی ظالم، کوئی دشمن اسلام ہم پر ظلم ڈھائے، چونکہ پوری دنیا میں مسلم حکومتیں بے شمار ہیں، وہ ہمارے تحفظ کی خاطر اپنی آوازوں کو بلند کریں گے، وہ آگے آئیں گے۔ بالکل غلط بات ہے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اپنے پڑوسی ملک کی حفاظت نہ کر سکے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت نہ کر سکے، وہ خواہ کیا کل کے دن ہماری حفاظت کریں گے۔ تو مسلمانوں نے
اسلام کے پیغام کو فراموش کر دیا۔ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، مگر کس طرح پوری دنیا میں غالب آئے، ہمارے آقا نے کس طرح تدبیر بتائی، کس طرح اپنے طریقے بتائے، ہم نے اس کو بالکل فراموش کر دیا۔ مگر یہودیوں نے اس کو فالو کیا۔ آپ کو تعجب ہوگا 1947 تک یہودیوں کی حیثیت نہیں تھی، جو ہے ہمارا ملک آزاد ہوا تو پھر اس وقت جو انہوں نے کامیابی کس طرح حاصل کی، جو سب سے پہلے اسرائیل میں وزیر اعظم جو عورت بنی، جو لیڈی گولڈا مائر، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بجائے اپنے قوم کی معیشت کی فکر کرنے کے ہتھیاروں کے جمانے پر زور دیا۔ پوچھنے والے پوچھنے لگے، قوم روزی کے اعتبار سے تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، تجھے روزی کی فکر نہیں، ملازمتوں کی فکر نہیں، اگر فکر ہے تو تجھے ہتھیاروں کی فکر ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کا جواب 5 سال کے بعد دوں گی۔ چنانچہ اس 5 سال کے عرصے میں کئی جنگوں میں اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ سنو، میں نے ہتھیاروں کی جمع کرنے پر زور اس لیے دیا کہ میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی، میں نے پڑھا کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مختصر سے عرصے میں 23 سالہ زندگی میں کس طرح کہ جن کی حکومت ساری دنیا میں پہنچ گئی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جن کے ماننے والے پیدا ہو گئے، آخر وہ کیا فارمولہ تھا؟ تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں، آپ کے حجرے میں صحیح طور پر ایک جوڑا موجود نہیں، صحیح طور پر ایک لباس موجود نہیں، وہ بھی پیبند لگے کپڑے ہیں، مگر وہیں جہاں صحیح طور پر ایک جوڑا موجود نہیں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ 9 تلواریں موجود ہیں۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی نبی نے کس طرح ہتھیاروں اور اسباب کے جمع کرنے پر زور دیا، قوم کو مضبوط کیا، پھر سارے عالم میں اپنے دبدبے کو جمایا۔ ایسا بھی نہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ظالمانہ قبضہ کیا ہو، بلکہ جس طرح آپ نے عدل و انصاف کا مظاہرہ فرمایا، جس طرح آپ نے عدل و انصاف کی حضرات صحابہ کو تعلیم دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ امیر المومنین تھے، ایک یہودی سے غلطی ہو گئی، اس نے اعتراف کیا کہ فلاں غلطی ہوئی ہے جس کی سزا 10 کوڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا، اسے 10 کوڑے لگا۔ اس نے مارنا شروع کیا، جب 10 پورے ہو گئے تو شک میں مبتلا ہوا، 9 ہوئے یا 10 ہوئے، تو اس نے ڈاؤٹ میں آ کر مزید ایک کوڑا لگایا۔ جب 11 ہو گئے تو یہودی نے چیخا، کہا امیر المومنین آپ کے غلام نے مجھ پر زیادتی کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا، اس سے کوڑا لے کر یہودی کے ہاتھ میں دے دیا، کہا جا اپنا بدلہ لے لے۔ اس طرح مذہب اسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے یہودی ہے، عیسائی ہے، لا اس پر ظلم کرو، بلکہ انصاف کو قائم کیا، اللہ انصاف کو قائم کیا۔ تو بزرگان محترم، اسلامی تاریخ کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، لیکن یہودیوں نے اس کو فالو کیا کہ جن کی ترقی آج پوری دنیا کے سامنے ہے، جن کی طاقتیں آج پوری دنیا کے سامنے ہیں، کہ مٹھی پر قوم ہونے کے باوجود بھی کہ جن کا دبدبہ ایسا چھایا ہوا ہے کہ جن کے سامنے زیادہ تر جو مسلم ممالک بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ تو سوچئے کہ کس طرح ان کی سازشیں، ان کی تدبیریں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، لہذا ان چیزوں پر تم غور و فکر کرو کہ آئندہ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو حالات آج فلسطین پر چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ حالات آ جائیں، تمہارے گھر کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں، تم پر حملہ کیا جائے، تمہارے بچوں کو مارا جائے، تو تم نے اس کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ افسوس ہے، افسوس ہے، اعمال کے لحاظ سے، مستقبل کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، توکل کے لحاظ سے کوئی تیاری نہیں، کوئی منشا نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس کیا ہو گیا؟
معقولات میں مبتلا ہو گئے، ملبوسات میں مبتلا ہو گئے، خواہشات میں مبتلا ہو گئے، کھانے پینے پر زور دیا جا رہا ہے، خواہشات پر زور دیا جا رہا ہے، رہن سہن پر زور دیا جا رہا ہے، اور ایسی بدعمالیوں میں مبتلا ہوئے۔ ابھی میں آ رہا تھا، دیکھا مسلمانوں کی شادیاں، کہ کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا کہ مسلمانوں کی شادی ہے یا غیروں کی شادی ہے، ناچا جا رہا ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، جبکہ اتنا بڑا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ کوئی معمولی ظلم ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بچے مارے گئے، معصوم مارے گئے، بلکہ جو فلسطین کا علاقہ غزہ، سارے علاقے کو بچوں کا قبرستان بنا دیا گیا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، معصوم بچوں کی لاشیں ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود نہ مسلمان زندگی بدلنے کے لیے تیار، نہ امن سدھارنے کے لیے تیار، نہ آئندہ مستقبل کی فکر کرنے کے لیے تیار، نہ نمازوں کے اہتمام۔ نماز کیا کہیں، یہودیوں کا خود مقولہ ہے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کی ایک جماعت فلسطین پہنچی تو یہودی رہبروں نے مسلمانوں سے پوچھا، بتاؤ کہ تمہارے مسلمانوں کا کیا حال ہے، کیا جمعہ کے موقع پر مسجدیں بھری رہتی ہیں؟ مسلمانوں نے کہا کہ بے شک بھری رہتی ہیں، جگہ نہیں ہے۔ پوچھا، عیدین کے موقع پر میدان بھرے رہتے ہیں؟ کہا گیا کہ بے شک بھرے رہتے ہیں۔ شب برات کے موقع پر، شب قدر کے موقع پر جگہ نہیں رہتی؟ تو انہیں یہودیوں نے پوچھا، یہ بتاؤ جو جمعہ میں تعداد رہتی ہے، جو عیدین میں تعداد رہتی ہے، کیا وہی تعداد فجر میں رہتی ہے؟ مسلمان شرمندہ ہو کر کہنے لگے، اتنی بڑی تعداد تو بہت دور کی بات ہے، مشکل بمشکل 1 صف 1.5 صف یا 2 صف۔ تو صاف صاف یہودیوں نے کہا، تو پھر کبھی تم ہم پر غالب نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ گھڑی نہ آ جائے جو تعداد مسلمانوں کی جمعہ میں رہتی ہے وہ تعداد فجر میں نہ ہو جائے۔ تو سوچیے، آج اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج کتنے مسلمان ہیں کہ جن کے دل میں درد ہو، کم از کم بے نمازی کی زندگی سے توبہ کر کر نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ کتنے ہیں جو فجر میں آ رہے ہوں کہ قنوت نازلہ بھی پڑھا جا رہا ہے، چلو ہم تو نے جو ہے اپنی طرف سے کچھ تو کر تو نہیں سکتے، کم از کم دعا تو کریں گے۔ بتائیے، آپ کو جائزہ لے کر دیکھیں، کوئی فکر ہے، کوئی تڑپ ہے، کیسی مردہ قوم ہے، کیسی سن دل قوم ہے، کیا کہیں، کون سمجھائے، کون بتائے۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مگر آج جو جن کی بے بسی بے کسی پر اللہ کی پناہ یہودی بھی جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ہم سب کے لیے یہی لمحہ فکریہ ہے کہ گزری ہوئی زندگی پر سچی توبہ کر کے کچھ تو ہم اپنی ذات سے تبدیلی لائیں۔ میں اپنی ذات سے شروع کروں کہ میں آج تک فجر کا اہتمام نہیں کرتا تھا، چلو میں انشاءاللہ کل سے اہتمام کروں گا۔ فلاں مجھ میں برائی تھی کہ جس کی وجہ سے حالات بگڑ گئے، میں توبہ کر لیتا ہوں تاکہ ان حالات کو دیکھ کر جو ہے آئندہ میں اپنی طرف سے کچھ تو کر سکوں، انہیں اعمال کی برکت سے کچھ تو انقلاب پیدا ہو سکے۔ اگر ابھی بھی ہم نے قدم نہیں اٹھایا، اگر ابھی بھی ہم نے اس کی فکر نہیں کی، یاد رکھیں خدا نہ خواستہ اسی طرح زندگی گزرتی رہی، نہ ایمان کی فکر، نہ اعمال کی فکر، نہ آخرت کی فکر، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہماری نسلیں کلمہ پڑھنے کے لیے نہ ڈریں، کہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے گھبرا نہ جائیں۔ تو افسوس ہے آج کے ان حالات پر، ضرورت ہے کہ اپنی ایمان کی، اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کرنے کی، اور جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی کہ پروردگار آخر کتنی ہماری بے کسی بے بسی، ایسی ذلیل قوم کو آپ نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا کہ جن کے آباء و اجداد کو آپ نے خنزیر بنا دیا تھا، بندر بنا دیا تھا، ہمیشہ کے لیے ذلت کو مسلط کر دیا تھا۔ ایسی قوم آج مسلمانوں پر مسلط ہے، ایسی قوم آج مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو پھر ہمارے سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟
اللہ کے حضور میں دعا کریں اللہ ہی ہماری قوم پر رحم فرمائے، اللہ ہی مسلمان بڑوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر، بچوں پر دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ آج دور دور تک دین سے کوئی واسطہ نہیں، دور دور تک آخرت کی کوئی فکر نہیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزارتے جاؤ، کوئی مقصد نہیں، کوئی منشا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک وہ دور ہمیں دیکھنے کو مرحمت فرمائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے سارے عالم میں مسلمانوں کے غلبے کو دیکھ سکیں۔ اللہ اس کے لیے ہم سب کو ذریعہ اور سبب بنائے۔ درود شریف پڑھ۔